حدیث ہے کہ شیطان انسان کے گناہوں کو پبلک میں نشر کر دیتا ہے. آپ چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، وہ گناہ باہر نکل آتا ہے. اب کس کو کیا پتا تھا کہ آپ نے اپنا نیب کا ہیڈ بھی رکھ لیا، آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی سے سمجھوتا بھی کر لیا، مکمکا بھی کر لیا سب سے. کسی کو کیا پتا تھا کہ پیناما کے اندر انکشاف ہو جائے گا اور 4 جو بڑے بڑے معاملات ہیں وہ باہر آ جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کی پھر سے ٹرائل شروع ہو جائے گی. دیکھیں، یہ چوری چھپتی نہیں ہے، اور یہ چوری کو چھپانے کے لیے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اور وہ جو انسان پیسہ بناتا ہے اپنی اولادوں کے لیے، تو اولادوں کو بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اینڈ میں وہ پیسہ بچانے کے لیے وہ بھی سارا دن جھوٹ بولتے رہتے ہیں. اس پیسے کا کیا فائدہ جو آپ کی بھی تباہی کرتا ہے، آپ کی اولادوں کی بھی تباہی کرتا ہے؟ یہ جو حرام کا پیسہ ہے، یہ ایک اللہ کی لعنت ہے. میں دونوں آصف زرداری اور نواز شریف کو 30-40 سال سے جانتا ہوں. میں نے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا دیکھا ہے. یہ ہمارے لیے عبرتناک ہے. اپنی زندگی میں دیکھا ہے ان کے اوپر کہ ان کی کیا حالت بنی. کبھی جیل میں جا رہے ہیں، کبھی باہر آ رہے ہیں، کبھی جھوٹ بول کے لندن جا رہے ہیں، کبھی سعودی عربیہ جا رہے ہیں، سب کے چوری کا پیسہ بچانے کے لیے. پھر بچوں کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے کہ لندن تو چھوڑو، پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. پھر یہ پوری اے پی ڈی ایم کیمپین کر رہی ہے. کرونا میں لوگ مر رہے ہیں، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہر روز اموات بڑھتی جا رہی ہیں. کل ہماری 3-2.5 مہینے کے بعد سب سے زیادہ لوگ ہمارے کرونا سے گئے تھے، 70 سے اوپر. لیکن وہ جلسے کر رہے ہیں. پتہ ہے کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو کرونا پھیل جاتی ہے، سب کو پتہ ہے. سارے میڈیکل ورکرز، ڈاکٹرز، نرسز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی پریشر پڑتا جا رہا ہے ہسپتالوں میں، اور وہ جلسے کر رہے ہیں. اس لیے کیوں کر رہے ہیں؟ چوری بچانے کے لیے. حرام کا پیسہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے. کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ جو سب سے بڑا بیماریوں کی جڑ ہے نا، جس سے کینسر بھی پھیلتی ہے، ہارٹ ڈیزیز بھی، بلڈ پریشر بھی، ڈائبٹیز بھی، وہ ہے سٹریس، ذہنی دباؤ. یہ سب سے زیادہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. سب سے زیادہ بیماریوں کی ڈر سٹریس ہے. اور اگر آپ نے سٹریس دیکھنا تھا تو کل ایک ہارٹ ٹاک کا انٹرویو ہوا تھا جدھر اسحاق ڈار، پاکستان کے وہ پرانے وہ جو فائنانس منسٹر، ان کی شکل دیکھ لیتے. اس پروگرام میں اس کی شکل دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ سٹریس کیا ہوتا ہے. اگر وہ نہیں بھی اس کو ہارٹ، اس نے کہہ رہا تھا کہ میرا کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے، اگر وہ نہیں بھی آیا تو اس سے ہو جانا تھا. جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، سب دیکھ رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ آج ایز پرائم منسٹر، آپ کی پارٹی کا ہیڈ، خاص آپ کو تاکید کرنا چاہتا ہوں. بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے لیے. جتنی آپ اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے، آپ کو اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو آپ کے دل میں سکون ہوتا ہے. زندگی آپ کی جتنی مرضی مشکل ہو، سوئیں گے آپ اچھی نیند، کوئی آپ کے اوپر دباؤ نہیں ہوگا، لوگوں کی دعائیں آئیں گی آپ کو. جب آپ ایک انسانیت کی مدد کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں، اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے. جب اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے تو آپ کی روح خوش ہوتی ہے، اور روح کنیکٹڈ ہے اللہ کے ساتھ، اور وہ انسان کو سکون دیتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی آسان نہیں تھی. ہم قرآن میں صرف ہم اپنی نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی ہیں. تو اللہ کو تو حبیب ایک ہی تھا. قرآن میں تو ایک اللہ کا حبیب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی، اس کا مطلب کہ ہمیں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. تو نماز میں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا. تو ان کا راستہ آسان نہیں تھا.
بڑا مشکل راستہ تھا، بڑی اونچ نیچ مشکل وقت گزارا انہوں نے، لیکن سکون تھا ان کو. کبھی جو ان کو دیکھتا تھا مشکل سے مشکل وقت میں ان کی شکل پہ کوئی سٹریس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کی روح خوش تھی، کیونکہ وہ اللہ کا کام کر رہے تھے. اور وہ ہے آپ کا کام. جب آپ اپنی عوام کی خدمت کریں گے آپ اللہ کا کام کریں گے. آپ اللہ کا کام کریں گے، اللہ آپ کو وہ خوشی دے گا جو کبھی پیسہ وہ خوشی خرید نہیں سکتا. اور آپ انشاءاللہ اس گلگت بلتستان میں وہ چینج لے کے آئیں گے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، سینٹر آپ کی پوری مدد کرے گا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ کا ٹائم پورا ہو تو گلگت بلتستان کے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو چکی ہوں. شکریہ.